آئیے آج کے اس تجزیے میں ایک ایسی بات پر غور کرتے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے تو ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی گہرائی کو سمجھا ہے؟ جو لفظ ہمیں صرف ایک عام سا جملہ لگتا ہے نا، وہ اصل میں ایک انتہائی گہرا، کائناتی اور ہماری نفسیات کو مضبوط کرنے والا تصور ہے۔ ہمارا مقصد آج یہی سمجھنا ہے کہ یہ بظاہر سادہ سی بات کیسے ہمارے اندر کی دنیا اور اس پوری کائنات کے نظام کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ اس لفظ کا جو مادہ ہے یعنی روٹ ورڈ، وہ ہے صبح۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس کا مطلب صرف زبان سے کچھ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل لغوی مطلب ہے ٹہرنا یا کسی طے شدہ مدار میں لگاتار حرکت کرنا۔ ذرا غور کریں، یہ چھوٹی سی بات اس پورے تصور کو کتنا متحرک بنا دیتی ہے۔ یہ کوئی رکی ہوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل حرکت اور عمل کا نام ہے۔ اب اسی بات کو ایک بڑے پیمانے پر یعنی میکرو لیول پر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کائنات کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس کے مطابق ساتوں آسمان، زمین اور ان کے درمیان موجود ہر ایک چیز، چاہے وہ کوئی بڑا سیارہ ہو یا چھوٹا سا ذرہ، وہ اصل میں اپنے ایک طے شدہ راستے پر تیر رہا ہے۔ مطلب کائنات کی ہر شے پہلے سے ہی اس عظیم اور شاندار مدار میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی شخص یہ جملہ ادا کرتا ہے نا، تو وہ کوئی اکیلا یا الگ تھلگ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اصل میں وہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے اس پوری کائناتی ہم آہنگی کا، اس کاسمک ہارمنی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اپنے طے شدہ مدار میں اس طرح تیرتے رہنا، اس طرح رواں دواں رہنا کہ اپنے معیار سے 1 انچ بھی نیچے نہ گرے، بس یہی تو اس کائنات کے بہترین نظام میں شامل ہونا ہے۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیکشن 1، انسانی وہم سے بالا تر، خدا کی پاکی کو ناقص تصورات سے بلند کرنا۔ کائناتی سطح کے بعد اب ذرا تصوراتی سطح پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ہمارے لیے ایک بہترین نفسیاتی دفاع یعنی سائیکولوجیکل ڈیفنس کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں، انسانی ذہن کی نا ایک بڑی عجیب فطرت ہوتی ہے۔ ہم جس کے پاس بھی طاقت دیکھتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا کمزوری ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ہم اکثر اپنی محدود سوچ اور اپنی خامیوں کا عکس اس کائنات اور طاقتور ہستیوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ذہن خود بخود یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر کوئی بہت طاقتور ہے تو تھکتا بھی ہوگا یا شاید کچھ بھول جاتا ہوگا۔ یہ ایک بالکل عام انسانی رویہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ پر یہ تصور اپنا جادو دکھاتا ہے۔ یہ لفظ ایک خاص ردم کے ساتھ ان تمام انسانی وہموں اور غلط فہمیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ بالکل واضح اعلان کرتا ہے کہ خالق ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ کبھی تھکتا نہیں، اسے نیند نہیں آتی، وہ کبھی کچھ بھولتا نہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اصل میں ان تمام ناقص خیالات کی مکمل نفی ہے جو انسانی ذہن پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں ایک چیز پر ضرور غور کیجیے گا، ان دونوں باتوں کا آپس میں جو موازنہ ہے وہ کتنا زبردست ہے۔ جب انسان اپنے شعور میں، اپنے گہرائی میں خالق کی عظمت کو سب سے اوپر رکھ دیتا ہے، تو اس کا سیدھا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ دل سے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا خوف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کی ذات کو بلند کرنا اصل میں خود کو دنیا کے ڈر سے آزاد کرنا ہے۔ یہ ایک کمال کا کمبینیشن ہے، اور یہی بلند شعور انسان کو بچا کر رکھتا ہے۔ اس عظیم احساس کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہی وہ میکانزم ہے جو کسی کو بھی گناہوں کی دلدل میں گرنے سے بچاتا ہے۔ سوچئے، جب ذہن اور دل میں خالق کی طاقت اور پاکی کا احساس پوری طرح موجود ہو تو یہ آگاہی بھٹکنا ہی نہیں دیتی۔ یہ ہمیں اس سیدھے راستے کے مدار پر تیرتے رہنے میں مدد کرتی ہے، بنا کسی رکاوٹ کے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم حصے پر۔ سیکشن 2، نبوی توازن، وہ الفاظ جن کا مابعد الطبیعاتی یعنی میٹا فزیکل وزن ہے۔ اب تک ہم نے پوری کائنات کی بات کی، لیکن اب اسے تھوڑا مختصر کر کے ایک عام انسان کے تجربے پر لاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا کائناتی تصور ایک فزیکلی ناپے جانے والے عمل میں کیسے بدل جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور نبوی روایت ہے جو اس پورے تصور کو بالکل زمین پر ہماری عملی زندگی میں لے آتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں کتنا زبردست تضاد ہے۔ ایک طرف زبان سے کہنا اتنا آسان ہے، ذرا بھی مشقت نہیں، لیکن دوسری طرف میزان پر ان کا وزن اس کائنات جتنا بھاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان الفاظ کا وزن اتنا بھاری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ صرف چند آوازیں نہیں ہیں، یہ اصل میں مکمل عاجزی کے ساتھ خالق کی ایبسولوٹ پرفیکشن یعنی مطلق کمال کا اعتراف ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خالق اپنی ذات میں بھی کامل ہے اور اپنی صفات میں بھی،
اور جب یہ اعتراف پورے دل سے نکلتا ہے تو اس کا وزن میزان میں بے پناہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی شناخت ہے جو عقل اور سائنس دونوں سے آگے کی بات ہے۔ انسانی عقل چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، سائنس روز نئی دریافتیں کرتی رہے، یا کائنات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہی کیوں نہ آ جائے، یہ سب مل کر بھی اس عظمت کا گھیراؤ نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ اصل میں اس حد کا اعتراف ہیں جہاں انسانی سمجھ جواب دے جاتی ہے اور خالق کی مکمل برتری شروع ہوتی ہے۔ چلیے اب اس کے عملی نتیجے پر بات کرتے ہیں۔ یہ سب صرف کوئی مشکل فلسفی یا ہائی تھیولوجی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طاقتور ترکیب ہے جو انسان کے اخلاق، اس کے کردار اور روزمرہ کی سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب ہم اس کائنات کے نظام اور خالق کی پرفیکشن کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر ہمارے اپنے رویوں اور ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ ہمارا کردار خود بخود پاکیزہ ہونے لگتا ہے۔ اب جب ہم آج کے اس تجزیے کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر ایک سوال ضرور سوچنا چاہیے۔ جب ہماری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو کیا واقعی ہماری روح اور ہمارا دل اس عظیم کائناتی حقیقت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی دل یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ خالق ہر سائنسی اور عقلی سمجھ سے بالاتر ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پورے سفر کو حقیقی معنوں میں مکمل کرتا ہے۔